بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سوچ بدلیے زندگی بدلیے میں آپ کا میزبان عاقف فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں پیسہ کمائیے، دولت کمائیے، بینک بیلنس رکھیے، بنگلے بنائیے، گاڑیاں رکھیے، سب کچھ کیجیے، لیکن پیسے کو ضرورت کے طور پر استعمال کیجیے۔ پیسے کو اپنے لیے حرف آخر مت سمجھیے۔ شیخ سعدی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حوث زر اور ایمان کسی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں میں سے ایک کا کلا کما کرنا ہوگا۔ تاریخ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت ثعلبہ نامی ایک صحابی رسول تھے۔ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ میں امیر ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، دولت کی، پیسوں کی دعا مت کرو۔ حضرت ثعلبہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کیجئے، میں تمام حق ادا کروں گا، میں تمام فرائض کو پورا کروں گا۔ جب وہ صحابی رسول بار بار اس بات پر اصرار کرتے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے پروردگار، ثعلبہ کے رزق میں اضافہ فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ الفاظ نکلنے تھے کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بکریاں، ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ آپ کی بکریوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ آپ مسجد نبوی سے دور چلے گئے، آپ کا گھر چھوٹا پڑ گیا۔ پہلے آپ 5 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے، پھر آپ 2 نمازیں مسجد میں ادا کرنے لگے، پھر یوں ہوا کہ آپ اور دور چلے گئے، آپ کا مال اور بڑھ گیا، بکریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، ریور اور بڑے ہو گئے، تو پھر آپ صرف جمعہ جو ہے وہ مسجد میں ادا کرتے۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ جب اور مال بڑھ گیا تو آپ جمعہ بھی کبھی کبھی ادا کرتے مسجد میں، نہیں تو وہیں پر جہاں پر موجود تھے وہاں پر نماز اور جمعہ وغیرہ ادا کر لیتے۔ اور جب کبھی کسی صحابی سے آپ کا سامنا ہوتا تو اس سے کہتے کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام کہنا۔ اسی دوران کیا ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفیر حضرت ثعلبہ کے پاس پہنچا تو سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ why should I pay this؟ یہ تو ٹیکس ہے اور میں ٹیکس کیوں پے کروں گا؟ جب وہ صحابی دوبارہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ثعلبہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ٹیکس ہے اور میں ٹیکس کیوں کر پے کروں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت ثعلبہ نے بہت سے غلام خرید رکھے تھے، آپ کا ایک غلام وہاں پر بارگاہ نبی میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ آپ کا ایک غلام دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں گیا اور اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ آپ اپنی بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ اسے قبول کیجیے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رحلت ہو گئی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا جب دور آیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی آئے اور آ کے عرض کیا کہ آپ یہ چیزیں، یہ تمام دولت آپ رکھ لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی رحلت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا تو ان کی بارگاہ میں بھی یہ بات عرض کی گئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، جو بات سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں کی، وہ عمر کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ عمر فاروق کی بھی رحلت ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اس دور میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہو گئی، آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یقین کیجئے، دولت کمائیے ضرورت کے لیے، کبھی دولت کے ہوس میں، اس کے لالچ میں کسی انسان کو حقیر مت جانیے۔ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ آدم کی کسی حال میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے خدا زمانے میں بھیس بدل کر۔ اپنے میزبان عاقف فیاض کو دیجیے اجازت، کسی نئے پروگرام کے ساتھ کسی نئے موضوع پر دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نظائر نیوز، کیونکہ ہم سنتے ہیں آپ کے دل کی آواز۔